بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، سارے مہینوں کا جو ہے سردار ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ احادیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں رمضان کے۔ میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے متنبع فرمایا کرتے تھے اور رمضان کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ ایک موقع پہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی جو ہے اس کی برکتیں ہیں۔ فرمائے کہ جو رمضان کے اندر رحمتیں و برکتیں اترتی ہیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں، تو 11 مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں ان کی مثال قطرے کی سی ہیں، اور رمضان مبارک کی جو رحمتیں برکتیں ہیں ہر سیکنڈ کی وہ سمندروں کی مثال رکھتی ہیں، تو اتنی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں۔ ایک موقع پہ جب رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اتاکم رمضان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یغشاکم اللہ فیہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر، فینزل الرحمۃ، اور رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور سایہ فگن ہونے والا ہے، اور مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام، تہجد، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، اور فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ اس مہینے میں جو کوئی نیکی اختیار کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس ماہ مبارک میں فرض انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنۃ لتنجد وتزین من الحول الی الحول لدخول شہر رمضان، کہ اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور خوشبوؤں کی دھونی دیتے ہیں شروع سال سے آخر سال تک، رمضان کی آمد کی وجہ سے، رمضان کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، اور جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، اس کی جب پہلی رات آتی ہے تو حبت ریح من تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ جو ہے ایسی جو ہے خوش نما
اور ایسی دل آویز جو ہے وہ ہوا ہوتی ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جاتی ہے، اور جنت کی حوریں جو ہیں اس 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 کی آواز جو ہوتی ہے ہوا کی، اس سے جو ہے وہ درخت جو جنت کے ہوتے ہیں وہ بجنے لگتے ہیں، کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ تو جنت کی حوریں جو ہے اس آواز کو، دل آویز جو آواز نکلتی ہے اس کو سن کر باہر آتی ہیں، اور جنت کا جو داروغہ رضوان ہے اس سے پوچھتی ہے ما هذه اللیلہ، یہ کون سی رات ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک کہہ کے جواب دیتے ہیں، فیجیبہن بالتلبیہ، وہ کہتے ہیں ہذہ اول لیلۃ من شہر رمضان، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جو ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے روزے داروں کے لیے، اور وہ پورے رمضان کھلے رہتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کروا دیتا ہے، کوئی دروازہ پورے رمضان کھلا نہیں رہتا۔ اور جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ زمین پہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو جو ہے قید کر کے جو ہے ان کو سمندروں میں، ان کے گلوں میں توق ڈال کے سمندروں میں پھینک دو، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ وہ کیا چیز ہے جو جس کا تم استقبال، وہ تمہارا استقبال کرے اور تم اس کا استقبال کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے، وحی نزل، یا کوئی عدو حضر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان اللہ یغفر، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے فی اول یوم من شہر رمضان، رمضان کی پہلی رات کس کی مغفرت کر دیتا ہے؟ لکل اہل ہذہ القبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ ان قبلے والوں کی یعنی مسلمانوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے پہلی رات میں۔ تو یہ پہلی رات ہی رمضان کی جب آتی ہے تو اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس رحمتوں کا مشاہدہ ہم خود دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ مسجدیں بھی بھرنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر نیک کام کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ صدقہ خیرات نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، لوگوں کو افطار کراتے ہیں، اس کے بھی بہت جو ہے اجر ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، اور یہ بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں اس کی برکتوں کو لوٹیں، اس کی خیروں کو لوٹیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نیکیوں والے کام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ آدمی اس کا ادب، اس رمضان کا ادب کرے، اور ادب کیا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو جھوٹ نہ بولے، کوئی جو ہے کوئی اسکرینوں پہ کوئی جو ہے ڈرامے نہ دیکھے، بالکل بند کر دیں ٹیلی ویژن اس مہینے کے اندر، اور جو ہے صرف علماء کے بیانات سنیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جو ہے اس مہینے میں کریں، تاکہ جو ہے ہم اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔